بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت. جیسے کہ ہماری تمام آڈینس جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کے اس دور کے اندر جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 70 to 80% انوالومنٹ ہے ہماری فیمیل کی, اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ فیمیل کا تناسب بھی بڑھتا جا رہا ہے. عورتوں کے بڑھتے ہوئے اس تناسب کے ساتھ ہمیں ان کی ہیلتھ کے اوپر کس طرح توجہ دینی چاہیے, اور ان کے ہمارے کلینکل ٹرائل میں ڈیلی بیسس پہ کس طرح کی کمپلینز کے ساتھ پیشنٹ رپورٹ ہوتی ہیں. پھر وہ جو ان کی کمپلینز ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو گائیڈ کس طرح کر سکتے ہیں, ان کے لائف سٹائل کو بہتر کر کے ان کے جو آنے والے مسائل ہیں, جیسے کہ آپ نام سنتے ہیں کہ پی سی او ایسز ہیں, پی سی او ڈی ہیں, فیبرائڈ ہے, لوور ابڈومینل پین ہے, یا پی آئی ڈی کی کمپلینز کے ساتھ ویجائنل ڈسچارجنگ, اس طرح کی بے شمار کمپلینز لے کے پیشنٹ ہمارے کلینکل ٹرائل میں ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہوتی ہیں. اب پیشنٹ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے یہ ایشو کیوں ہے, اس کا روٹ کاز کیا ہے. اس کے اکارڈنگلی جب ہم اپنی کسی بھی گائنیکولوجسٹ کے پاس پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس پیشنٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے, اس کا ڈائگنوز کیا ہوگا, انویسٹیگیشن کیا ہوگی, ٹریٹمنٹ کیسے دیا جائے گا, اور اس کی ڈائٹ ہیبٹس کو کس طرح تبدیل کریں گے, اس کی لائف موڈیفیکیشن کیا ہوگی. ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں جس موسٹ پاپولر, موسٹ فیمس, موسٹ ایکسپیرینس شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر مونا ظفر, جو کہ پروفیسر آف گائنی ہیں, اور جتنے بھی ہمارے ایچ اوز ہیں, پی جی آر ہیں, اسسٹنٹس ہیں, یا جتنی بھی میڈیکل کمیونٹی ہے, یا اس کے علاوہ جتنے بھی جی پیز ہیں, پریکٹیشنرز ہیں, ان کی جو سی ایم ای پروگرامز ہوتے ہیں, یا ان کو وومن ہیلتھ کے اوپر یا آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر جتنی بھی ان کو اویئرنیس چاہیے ہوتی ہے, یا دنیا میں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ان سارے موضوعات پر مضبوط گرفت رکھتے ہوئے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ڈاکٹر صاحب. آلویز. ڈاکٹر صاحبہ جب بھی ہم نے آپ سے کوشش کی کہ کوئی ٹائم مینیج کیا جائے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسی پروفیسر ہمارے اوپر شفقت بھی کرتی ہیں اور ہمیں فوری ٹائم بھی دیتی. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھتی ہیں کہ آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز منٹوں میں وائرل ہوتی ہے اور لوگوں تک پیغام بھی پہنچ جاتا ہے. تو میں ڈاکٹر مونا ظفر کی پرسنل لائف کے بارے میں, آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ وی ووڈ لائک ٹو اباؤٹ یور پرسنالٹی اینڈ ایجوکیشنل جرنی. وہ کیا ہے؟ اوکے, اچھا جی, میری جو پرسنل لائف ہے نا بہت ہی ڈفرینٹ ہے جو پروفیشنل لائف سے. ایک تو میں پروفیشنل لائف کو انجوائے کرتی ہوں, مزے سے دل لگا کے اس میں کام کرتی ہوں, مگر جو ہماری پرسنل لائف بہت مزے کی ہے, میں, میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ظفر خورشید بھی بہت مزے کے ہیں. ہم پروفیشنل لائف سے ہٹ کے آرٹ کو بہت انجوائے کرتے ہیں, بلکہ میرے بچے بھی اسی فیلڈ میں ہیں, آرٹ کی فیلڈ میں ہیں, تو ہم وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اور بڑے فن لونگ ہیں ہم لوگ. تو اس طرح نہیں ہے, کام کے وقت کام, یہی میں اپنی ٹرینیز اور وہاں پہ جو ریزیڈنٹس ہیں انہیں کہتی ہوں, کام کے وقت وہ کام کریں گے خوب دل لگا کے, اس کے بعد ان کا اپنا ٹائم ہے, خوب انجوائے کریں تاکہ پھر واپس جب کام میں آئیں تو ریلیکس ہو کے آئیں. اور تو ہماری اس طرح لائف ہے. میں نے گریجویشن فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے کی, اور پھر اس کے بعد میں نے تو نہیں بلکہ میرے ہسبینڈ کی طرف سے آیا تھا کہ آرمی جوائن ہم نے کر لی, اور آئی سروڈ آرمی فار 33 ایئرس, اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور ہم نے پاکستان کو دیکھا, سرچ کیا بڑے سیف انوائرمنٹ میں, اور اس میں پھر اتنی گرومنگ ہوئی, آپ اتنے ٹف ہو جاتے ہو, اور بہت زبردست ایکسپیرینس رہا. پھر میں ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی سے میں ایز اے بریگیڈیئر ریٹائر ہوئی, اور شکر الحمدللہ مجھے تمغہ امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا, بلکہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو ایک ہی دن میں دونوں کو ملا تھا. پھر آفٹر ریٹائرمنٹ آئی جوائنڈ اتفاق ہاسپٹل ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گائنی, اور اس کے علاوہ آئی جوائنڈ ایز اے پروفیسر آف گائنی آپس شریف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج. ایکچولی اتفاق ہاسپٹل ایفیلیٹڈ ہے ود شریف میڈیکل کالج, تو انڈر گریڈس اور پوسٹ گریجویشن جو ہے یہ سارے پروگرامز وہاں چلتے ہیں, اور آپ جس طرح چاہتے ہو اب
کہ میں یہ چاہتا ہوں اس طرح ڈاکٹر بنے ہمارے, ہم انہیں اس طرح گائیڈ کریں, لائف میں کیا پرابلمس ہوئیں ان کو لے کے ان کا ہم کرتے ہیں, انہیں ہم انوائرمنٹ اچھا دیں, ایسا انوائرمنٹ دے کہ انہیں فخر محسوس ہو کہ ہم ڈاکٹر بنے ہیں, ٹھیک, یہ نہ ہو کہ یہ ہم کیوں آ گئے ادھر. تو یہ اس طرح کا میری سوچ ہے, ہم اس طرح لے کے چلتے ہیں. اور میرا یہ ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ سنسیئر رہنا ہے, پروفیشنل آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پولائٹ, اور آپ نے پیشنٹ کے فائدے کو اپنا فائدہ سوچنا ہے, اور کاؤنسلنگ پہ بہت توجہ دینی ہے, پروفیشنل سکلز. ایکچولی جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا, یہ اس میں ورسٹائل کافی سکلز ہونی چاہیے. اب سمجھو کہ یہ ایک ایکٹر ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ بہت سیریس ہے اور دوسرے پیشنٹ کو آپ چیک کر رہے ہو تو آپ کا وہ موڈ اور آپ کی پریشانیاں آپ کے فیس پہ آ جائے. آپ نے اس کو پوری توجہ دینی ہے, کمپوزڈ ہو کے رہنا ہے. تو بڑی, اور یہ چیزیں جو ہے نا ٹائم کے ساتھ آپ ڈیولپ کر لیتے ہو اگر آپ چاہو. میں نے یہ سوچا تھا کہ جیسے 200 کی او پی ڈی ہے, ایم ایچ ہاسپٹل, سی ایم ایچ پنڈی, بہت بڑے بڑے ہاسپٹل, آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہو, تو وہ یہ تھا کہ خوشی سے بھی آپ نے کام کرنا ہے اور انہیں ڈانٹ ڈانٹ کے بھی کام کرنا ہے. تو وائی ناٹ کہ خوشی, ہاں کرنا تو ہے, تو کیوں نہیں کہ خوشی سے کریں. تو اس طرح سوچ ہے یہ ساری, اس طرح لے کے میں ان بچوں کو بھی چلتی ہوں. یعنی کمیونیکیشن سکل بھی ڈیولپ کرتے وہ بھی کرتے ہیں. اور ایک اور میں امپورٹنٹ بات میں اپنے کولیگز اور انہیں بچوں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جہاں کام کرنا ہے, جو آپ کی ورک پلیس ہے, اس کا ماحول بہت اچھا رکھنا ہے, اسپیشلی اپنے کولیگ کے ساتھ. جب آپ کا کولیگز کے ساتھ بانڈنگ ہوگی, رسپیکٹ کا ہوگا, تو وہ جونیئر دیکھتے ہیں, تو ان میں بھی اسی طرح ہی ہوگا. اور دوسرا جو ہے, ہمیں کسی بھی انسان کو اپنے اندر گریڈ نہیں رکھنی, کچھ نہیں رکھنا, کیونکہ جب آپ بے لوس کام کرتے ہو ہر چیز آپ کے پیچھے آ جاتی ہے. آپ کو محنت نہیں کرنی, آپ کو محنت اپنے پروفیشن پہ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر سب کچھ دیتے ہیں, تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے دعاؤں کے ساتھ. یہ اتنا امیزنگ پروفیشن ہے, کیونکہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس کا صلہ ضرور ملتا ہے, وہ کسی بھی فارم میں. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم اس سے آگے نکلتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ آپ فن بھی کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ایک اچھا کمیونیکیشن اسکل بھی رکھتے ہیں, تو اس میں کوئی ادبی ذوق بھی پیدا ہوتا ہے, کوئی شعر و شاعری بھی؟ بہت زیادہ ادبی ذوق. ایک اس تو میں کچھ عنایت کرا دیں. اچھا, یہ میں جو آج کا ٹاپک ہے نا, میں اس کے ریلیونٹ سنا دیں. جی, اس کے ریلیونٹ ہے. میں نے کہا اپنا ٹاپک جو ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے, یہ ایکچولی جو ہے نا, یہ کیوں آیا اتنا زیادہ آج کل, ڈیو ٹو فالٹی لائف سٹائل. ہمارا جو لائف سٹائل خراب ہو گیا ہے, یہ اس وجہ سے آیا ہے. اور اب ہمیں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنی ہے, یعنی جو پہلے ہمارے نانی اور پیرنٹس کے, ابھی ہم نے وہ اچھے والا لائف سٹائل دیکھا ہے اور اب ہم اس سے دور ہو گئے, تو اب وہ واپس اس پہ ہی جانا ہے. تو یہ میں اس پہ ایک ہے, میں آپ کو سناتی ہوں. طرز نو پر اڑنا, طرز کوہن سے ڈرنا, مطلب کہ نئی نئی چیزوں کو تو آزمانا اور پرانیوں کو ان سے ڈرنا چھوڑ دینا. طرز نو پر اڑنا, طرز کوہن سے ڈرنا, شیوا ہے ہمارے عوام کا. ہوئے جو ہم بڑی مشکل سے ماڈرن, اپنایا جو طرز زندگی مغرب کا, لگے اس میں برسوں ہمیں, اب آیا پھر پیغام مغرب سے, ہو جاؤ پھر انداز قدرت پر, کہ پھر نیچرل وے میں آ جاؤ. اب پھر وہاں سے آیا یہ, یعنی جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے گھوم کے دوبارہ وہیں پہ جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, پی سی او ایس ایس, پی سی او ڈی پہ بے شمار ہم دیکھتے ہیں سوسائٹیز بن چکی ہیں, بے شمار اس پہ اویئرنیس بھی ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ پیشنٹ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا یا اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا؟ اس لیے کہ بڑا مشکل ہے اپنے نفس سے لڑنا, سیلف ٹریننگ کرنا بڑا مشکل ہے. اور اس کی ساری جو مینجمنٹ ہے وہ ہے ہی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نہ صرف ایک ریپروڈکٹیو کنڈیشن ہے بلکہ کاسمیٹک پرابلم ہے یہ, اور پھر آگے جا کے میٹابولک سنڈروم اور یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اور آپ دیکھو کہ جو بھی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں, اس میں ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہمیں جنک فوڈ کھانے کا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, بار بار کھانے کو دل کر رہا, اور بار بار کھانے کو دل کرتا ہے. اور اگر وہی گھر میں, آج کل یہ اتنی کمپلینٹ ہے, او پی ڈی میں بیٹھے ہوں تو مدرس کہتی ہیں جی گھر کا کھانا ہی نہیں کھاتے. یہ بچی کمرے سے جب نکلتی ہے, جب وہ باہر دروازے پہ کوئی وہ آ جاتا ہے, فوڈ پانڈا آیا ہوتا ہے, چلو امی پیسے دیں, تو وہ پھر ان کی سنتے بھی نہیں. تو ہمارا لائف سٹائل بہت تیزی سے چینج ہوا ہے, تو اس وجہ سے یہ جو ہے ہمارے, اب یہ جو مدرس ہیں یہ کبھی تو جاتی ہیں ڈرمٹولوجسٹ کے پاس بیٹیوں کو لے کے, اگر ان کی سکن میں ایکنی ہے,
ہمیں پتہ ہے نا سمٹمز کیا ہے. ایسے. میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں. سمٹمز کیا ہوتے ہیں پالیسسٹک اووریز کے؟ جی. ایک تو یہ ہارمونل کنڈیشن ہے, یہ پرابلم ہوتی ہے اووریز میں ہارمون پروڈکشن پہ, تو اس وجہ سے یہ ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے ریپروڈکٹیو ایج میں ہی یہ دیکھا جاتا ہے, یعنی فرام 15 to 45 ایئرس آف ایج فیمیلز میں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ایکنی بچیوں کو بہت زیادہ ان کے اب نارمل ہیئر گروتھ فیس پہ, چن پہ بال آ جانے. اس کے علاوہ اوبیسٹی, کچھ 70% لوگوں میں اوبیسٹی دیکھی جاتی. پھر ان کے سنورنگ, رات میں جو ہے ایک دم سلیپ ایپنیا ہو جاتا ہے, ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں, سانس جیسے انہیں فیلنگ ہوتی نہیں آ رہی. پیریڈس کی اب نارمیلٹی, پیریڈس جو ہے ان زیادہ جو ہے چینج وہ یہ ہوتا ہے کہ انفریکوینٹ پیریڈس آتے ہیں, اور وہ مطلب 2-3 مہینوں بعد آئیں گے, اور بعض دفعہ آنے بند ہو جاتے ہیں, اور انڈیوسڈ مینسٹریشن کرنی پڑتی ہے کہ پیریڈس آتے ہیں ود میڈیسن. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو ڈپریشن وہ بہت زیادہ ہوتا ہے لڑکیوں میں, کیونکہ وہ جب دیکھتی ہیں وہاں چہرہ اپنا اور اپنی فزیک, تو انہیں وہ بڑی ڈپریشن ہوتی ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ان دا لانگ رن اگر یہ نہیں میڈیسن دیں گے, نہیں کنٹرول کریں گے, تو مڈل 40s میں جا کے ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اور اس کے علاوہ انڈومیٹریل کارسینوما بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان اپوزڈ ایسٹروجن سیکریٹ ہوتی ہے. تو یہ پرابلمس ان کو ہو سکتے ہیں. اگر یہ پریگننٹ ہو, اور پھر پریگنینسی بھی مشکل ہوتا ہے, فرٹیلیٹی میں بھی پرابلم ہوتی ہے. اور اگر یہ پریگننٹ ہو بھی جائیں تو اس میں کمپلیکیشنز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, جیسے مس کیریجز ہو گئی, جسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس, پری میچور ڈیلیوری, پری ایکلیمشیا. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے ہماری مدرس کو میں انہیں یہ بتاتی ہوں کہ انہیں چاہیے کہ یہ جو ہے نا ہمیں مدرس کی ورکشاپ کرانی چاہیے, مدرس میں اویئرنیس آئے کہ جیسے بچے, جیسے ٹین ایج اوبیسٹی کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ چائلڈہڈ اوبیسٹی سے ہی کنٹرول کرنا شروع کرنی ہے. آج کل کے بچے بھی جو ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ کیا چلے ہوئے ہیں, چاکلیٹس اور اتنی ایزیلی اویلیبل, وہ ہمیں تو نام بھی نہیں آتے. وہ میرا وہ گرینڈ سن کھاتا ہے تو میں بھی لے کے کھاتی ہوں, ہوتے بڑے مزے کے, تو وہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہیں. تو وہاں سے ہی ویٹ کنٹرول ہمیں کرنا شروع کرنا ہے, پھر ٹین ایج پیریڈ میں جا کے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ سارا جو ہے جا کے, اور یہ ایک پورا ہمیں ان کو بتانا ہے, اور ہمیں جو کام کرنا ہے, جو ورک کرنا ہے, وہ اس پہ شروع کرنا ہے. پیشنٹ آئے, میں سب سے پہلے انہیں کہتی ہوں آپ 6 months لے لو اور ویٹ ریڈیوس کرواؤ, کوئی میڈیسن بھی چاہے نہ لو. تو بہترین اس کا ہارمونز اور ان کی, کیونکہ ایک تو انسولین ریزسٹنس ہے, اس کی ایٹیولوجی ہوتا کیوں ہے, ایک تو یہ کہ جینس میں آتا ہے, جینیٹک فیکٹر ہے, مدرس میں اگر ہے تو وہ بھی. نمبر 2 ہو گیا ان کے جو ہے انفلیمیشن, باڈی میں انفلیمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے. اور نمبر 3 انسولین ریزسٹنس. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ یہ کرتی کاز. مگر پھر انوائرمنٹ, جو کہ یہ فالٹی لائف سٹائل ہے جو میں نے بتایا, جس میں جنک فوڈ ایزیلی اویلیبل. اچھا, ایک تو آپ فوڈ پہ آ جائیں, یہ بچے جو کھا رہے ہیں. دوسرا جو ہم نے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے, جو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ایکسرسائز. اب کوئی آج کل کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ ایکسرسائز کا فٹ ہو. جیسے ہمارے زمانوں میں اسکول ہوا کرتے تھے, ان میں بڑی بڑے گراؤنڈز ہوتے, پلے گراؤنڈز ہوتے تھے, تو ہم وہیں ایکسرسائز ہو جاتی تھی, وہیں ہم انجوائے کر لیتے. بائی دا وے میں نیٹ بال, میں تو ایسے ہر گیم کھیلتی تھی. نیٹ بال میں ہم آل پاکستان ونر بھی تھے. اتنا شوق ہوا کرتا تھا گیمز کا, اور جو وہ ایکسرسائز کا مزہ آتا ہے. تو ایک تو ان کا وہ کرنا ہم نہیں ہے, جو ایک یہ فیکٹر ہے. وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ آج کل چینج ہو گئی ہے, وہ ساری ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو گئی. سارا دن بچے بیٹھے جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ جو ہے ایک فیکٹر بلکہ ابھی ایڈ ہو جائے گا. ابھی تو میں 4 فیکٹر کی بات کروں گی, 5th بھی ایڈ ہونے والا ہے, دیٹ از اسکرین ایڈکشن. یہ ایڈکشن ہوئی ہے. اچھا جی, 2nd ہم نے فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کی ہے, اور 3rd ہم بات کریں گے سلیپ. رات کو پورا سونا, وہ سٹائل ہی ہٹ گیا, کیونکہ ہمیں اسپیشلی 11 to 3 AM کی سلیپ ضروری چاہیے. ہمارے اندر جو نیچر نے بایولوجیکل کلاک لگایا ہے وہ رات کی سلیپ کو پہچانتا ہے.
وہ دن میں آپ کتنا ہی سوئے رہو نہیں پہچانتا دن کی سلیپ کو. تو ہمیں رات کو سونا مسٹ ہے. اس سے کیا ہوگا, میلاٹونن 11 سے 3 بجے تو کم از کم ضرور ہی سوئیں, مگر پوری رات سونا بڑا اچھا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ میلاٹونن ہارمون ریلیز ہوتا ہے اور وہ ریجوینیشن کرتا ہے باڈی کی, اووریز کی, ہیلنگ کرتا ہے, ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اووولیشن, ہارمونل ڈسٹربنس, پھر اوبیسٹی سے بچتے ہیں. رات کی ساؤنڈ سلیپ سے آپ اوبیسٹی سے بھی بچتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری کلینکل پریکٹس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ آتے ہیں, آج کل یوں ہے کہ رات کو آن لائن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آؤٹ آف کنٹری کوئی کام ہے تو ٹائمنگ کا ہے. یہ بہت بڑی پرابلم آ گئی ہے. تو وہ جب ہسبینڈ جاگتا ہے رات کو, وہ خود بھی پھر وائفس کی بھی لائف ہوئی ہے, تو وہ سارا ہی پیٹرن خراب ہوا ہوتا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر فورتھ پہ آ جائے گا اسٹریس مینجمنٹ. اسٹریس بھی کوئی اتنا پھیلا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو, غیر ضروری اسٹریس. وہی میں کہتی ہوں کیا کر لینا ہے, کیا بن جانا ہے, آج اچھا جی لو, خوش رہ لو. زندگی تو ایک دفعہ ہی ملے گی, ایک دفعہ ہی ملے گی. میں تو ڈاکٹر صاحب کلینک پہ اتنی سوشلی ان کے مسئلے بھی حل کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے پیشنٹ ہے, ٹرسٹ ہوتا ہے نا لوگوں کو, ٹرسٹ ہوتا ہے. پھر وہ دل کھول کے بتاتے ہیں. پھر میں ان کے ہسبینڈس کو بھی بلا لیتی ہوں, ان کے مدر, اسپیشلی مدر ان لا, مدر بھی بہت ٹینشن, بڑی سوشل کاؤنسلنگ ہو جائے یہ. اور وہی لاسٹ میں کہہ رہی ہوں اسکرین ایڈکشن کی بھی باری آ جانی ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈس یہ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم. یہ آج لائف سٹائل ٹھیک کر لیں. اور آپ کا جو کویسچن تھا کہ مشکل کیوں ہے, ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے اپنے آپ کو نو کہنا. آپ کا دل چاہ رہا ہے شوارما کھانے کو, اور آپ کہیں کہ نہیں سیلڈ کھانا ہے اور ایک پیس چکن کا کھا لینا ہے, تو وہ بڑا مشکل ہے. تو مگر یہ کرنا, جب تک وہ خود سے کنونس نہیں ہو گئے, جو بچیاں ہیں, جو پیشنٹ ہیں, تو بڑا مشکل ہے. وہ مائیں کہہ کہ وہ امیون ہو گئی ہوتی ہیں بچیاں, یا امی تو کہتی رہتی ہیں, پھر وہ ہم سے کہلواتی ہیں. لیکن میرے خیال شاید کوئی ٹیسٹ بھی اس طرح کے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو مزہ ہی نہیں آتا وہ کھائے بغیر. وہ اتنی ان کو لگتی, بورنگ ڈائٹ لگتی ہے نا. تو مگر یہ ہے کہ ہمیں جو پروفیشنلز ہیں, ہم لوگ, ہمیں ٹائم لگانا ہے, ہمیں بچوں کو اویئرنیس دینی ہے, کیونکہ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کو, اپنے وے آف ٹاکنگ کو ایڈوانسمنٹ میں جا کے ان کے لیول پہ جا کے, ان کے لیول پہ اٹریکٹیو وے میں, کہ ان کا دل کرے کہ, اور ان کے وہ کنونس ہو کہ ہاں یہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اور ڈاکٹر خود بھی ایسا ہو کہ واقعی اسے لگے کہ یہ چیزیں پریکٹس کی ہوئی ہیں. آپ کے اپنے اوپر بھی ہیں. ہاں, جیسے اگر آپ کسی کی کاؤنسلنگ کریں گے ایکسرسائزز, ویٹ ریڈکشن کی, آپ آرام سے بتا سکیں گے کہ دیکھیں جی میں جم میں اتنا ٹائم گزارتا ہوں. تو آپ وہ پھر ایک ان کو اور وہ امپیکٹ ہو رہا تھا کہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی سامنے بیٹھی ہے. بالکل ایسے ہی. چونکہ میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا تھا کہ میں نے ابھی کوئی 1 سال پہلے, جب آپ میرے پاس پہلے آئی تھی اور اب میں زمین آسمان کا فرق تھا, تو اکثر پیشنٹ آتے ہیں, وہ میرا دروازہ کھول کے واپس چلے جاتے ہیں. وہ پھر میرے ریسیپشن پہ پوچھتے ہیں کہ وہ والے ڈاکٹر کدھر گئے, وہ کہتے ہیں یہی. اور یہ جو ہے نا, میں بھی اسی طرح کوشش کرتی ہوں کہ خیر ہمارا گائنی فیلڈ بڑا بزی ہے, کہ میں اپنا ڈے سٹارٹ کرنے سے پہلے جم جاؤں. تو جم خانہ میں پہلے جا کے, اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو ہے مسل ٹون, اور پھر اگر آپ نے شام تک کام کرنا ہے تو بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. ایسے ہی. ہاں, اور منیمم کھانا, وہ باڈی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا میڈم, پی سی او ایس اور پی سی او ڈی والی جو پیشنٹ ہوتی ہیں, ان کو رائٹ لیفٹ کوئی پین کی کمپلین بھی ہو سکتی ہے لوور ایبڈومینل؟ پی سی او ایس ایز سچ ڈائریکٹلی تو کاز نہیں کرتا کسی بھی قسم کی پین کی. اس کے سمٹمز تو یہی ہیں جو میں نے بتائے, مگر اس کے ساتھ اگر ایسوسیٹڈ اور چیزیں ہو جائیں, جیسے کہ پین لوور ایبڈومن کی سب سے کامن کاز جو ہے دیٹ از پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز, اور نمبر 2 پہ انڈومیٹریوسس. ٹھیک ہے. انڈومیٹریوسس اور پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز بہت بڑی, اس میں ہے کہ پہلے تو پین ہوتی ہے ڈیورنگ پیریڈس. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر وقت انہیں کرونک پین ڈل سی نیچے رہے. تھرڈلی ڈسپیرونیا, کہ ڈیورنگ انٹرکورس انہیں پین ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہ انفیکشن ہے یوٹرس, اووریز, ٹیوبس کی. اور یہ یوزلی اسینڈنگ انفیکشن ہوتی ہے جو کہ ویجائنا سے سٹارٹ ہوتی ہے. میڈم یہیں پہ ہم بریک لینی پڑ رہی ہے, بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈاکٹر مونا ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے مزے کی گفتگو جاری ہے, اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پی سی او ایس ایز، پی سی او ڈی، پی آئی ڈی، لوور ایبڈومینل پین کی کازز کیا ہوتی ہیں، اور پھر یہ جو آپ کو سسٹ ٹائپ بن جاتی ہیں، اوویرین سنڈروم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو کنسیو کرنے میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں اس کے کیا ایشوز ہوتے ہیں، اور پیریڈز کے مسائل، پھر اس کے علاوہ ہارمونل چینجنگ آپ کی باڈی میں کیا ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کیسے کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں اسکین کب کب کروانا ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹوں کی کہاں ضرورت پڑتی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ ہم اس کو مینجمنٹ کر کے اپنی لائف میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر مونا ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہماری بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، وہیں سے کنٹینیو۔ جی اچھا، آپ کا ایک کویشچن یہ تھا کہ پالیسسٹک اووریز میں کیا لوور ایبڈومینل پین ہو سکتی ہے؟ جی بالکل۔ اس میں یہ ہے کہ اگر این اووولیشن سے یہ سسٹ بننی شروع ہو جائیں اور وہ سسٹ کر سکتی ہیں پین، اور اگر اس کی کمپلیکیشن ہو جائے تو پھر تو ضرور ہی کریں گی، اگر اس کا ٹارجن ہو جائے یا ہیمریج ہو جائے اس میں، تو یہ بات ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز، انفیکشن آف اپر جینیٹل ٹریکٹ، وہ اووریز، یوٹرس اور ٹیوبس کی ہوتی ہے، اور وہ یوزلی یہ اسینڈ کرتی ہے فرام ویجائنا۔ اب اس میں بچیوں کو اور فیمیلز کو یہ بہت ہائیجین، جو مینسٹرول ہائیجین کا بہت خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ صاف ستھرے پیڈز یوز کرنا، سینیٹری پیڈز یوز کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ نہیں کرنا کہ دوبارہ واش کر کے یوز کر رہے ہیں یا لمبے لمبے ٹائم کے لیے یوز کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا۔ نمبر 2، اس میں جو ہے نہانا، کلین رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے ڈیلی، تاکہ جو ہے انفیکشن۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک لوگوں کی مت بھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پیریڈز کے دوران کئی جگہ پہ لوگ نہاتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ختم ہوں گے تب نہ آئیں گے۔ یہ ٹوٹل مسکنسیپشن ہے، مت ہے جو کہ پریویل کی ہوئی ہے ہماری سوسائٹی میں، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر شاور لیں گے تو ان کی رفتار سلو ہو جائے گی، پیریڈز کم ہو جائیں گے، ایسی کمپلین اس کا جی، یا وہ یہ بھی ایک مت ہے کہ اگر ہم کوئی ٹھنڈی چیز لے لیں گے یا کوئی کھٹی لے لیں گے، ہاں جوس لے لیں گے تو یہ جو ہے بند ہو جائے گا، تو زیادہ ہو سکتا ہے، ہاں فلو ہوئے، کھل کے آئیں تو پھر وہ خوش رہتے ہیں۔ تو مگر یہ بات، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے فلو سے، یعنی بیسڈ آن سائنس یہ ایک مت ہے، یہ مت ہے، یہ بالکل ٹوٹل مت ہے۔ جو ہائیجین ہے، بلکہ پوری دنیا میں آئی گیس 28 مئی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں مینسٹرول ہائیجین ڈے۔ ایک پراپر، میں نے اس کے اوپر ایک ڈاکٹر صاحب ڈیٹا کلیکشن کی ہے، اس میں کویسچنیئر بنا کے ریسرچ کی ہے کہ ہمارے ملک میں اویئرنیس کتنی ہے ان پوائنٹس کی، اب جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے جو ہے سینیٹری جو ہے وہ، پھر اس کا ڈسپوزل بڑا کلین ہونا چاہیے، اور نمبر 3 یہی جو ہائیجین ہے، واش کرنا، اور جو ہے، اور ایک اور چیز ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی واش روم میں جو بھی جائے، وہ جب واٹر یوز کرے اس کے بعد ڈرائی کرنا ہے باڈی کو، ڈرائی کر کے تو پھر اپنی پینٹی ٹراؤزر پہننا ہے، نہیں تو وہ ویٹ رہتا ہے تو اس میں فنگل انفیکشن ہوتی ہے اور پھر وہ چلتی ہیں، یہ مسائل چلتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ چیزوں کو آبزرو کریں۔ اور سیکنڈ پھر ہم آئیں گے کہ ان کے جو ہے، جیسے یہ ہو جاتی ہے، شادی ہو گئی اور چیک اپ کے لیے جا رہی ہوتی ہیں، تو ہمیشہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ ان کو اویئرنیس ہو سٹرلائزیشن کی، کہ جو بھی ہمیں چیک کر رہا ہے وہ فالو کر رہا ہے۔ سٹرلائزڈ گلوز ہو گئے، انسٹرومنٹ ہو گئے سٹرلائزڈ۔ اب آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے، نیٹ پہ ہر کوئی سرچ کرتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو اتنا تو انہیں سرچ کرنا ہی چاہیے، پتہ ہونا ہی چاہیے کہ یہ اپ ٹو مارک ہے کہ نہیں، یہ پلیس جو چیک کر رہے ہیں۔ پھر نمبر 3 پہ آ جاتا ہے پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے، اگر خدا نخواستہ جیسے مس کیریجز ہیں، کوئی آپ کہہ لو کہ وانٹڈ پریگنینسی نہیں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں نے یہ بیبی کیری نہیں کرنا، تو وہ وہاں پہ جائیں۔ ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں نا کہ میڈیکل ریکمنڈیشن ہو، انڈیکیشن ہو تو ہم وہ کرتے ہیں جو بھی ہے، مگر اگر کسی نے فرض کرو کرنا ہے تو ہمیشہ سٹرلائزیشن پوائنٹ آف ویو سے ضرور دیکھیں۔ اور ہمیں کاؤنسلنگ بھی ہم اس طرح کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ پریگنینسی کیری کر لینا بہتر ہے کہ تم کہیں انسٹرلائز جگہ پہ چلی جو وہاں سیپسس، پیریٹونائٹس اور برے حالات ہوتے ہیں، اور پھر کرونک PID وہ مسئلہ۔ پھر یہ جو ہے، یہی انفیکشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پارٹنر ہے، ملٹیپل پارٹنر سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اگر
ہسبینڈ کے اور بھی پارٹنرس ہیں تو پھر ہسبینڈ کو بھی کسی ڈرمیٹولوجسٹ کو سیکچولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز اور اس کے لیے چیک ادروائز وہ ٹرانسفر ہوگی. ادروائز وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے وائف کو. اور وہ سارا وہ ایک پوری لسٹ ہوتی ہے ٹیسٹوں کی. اگر کوئی ایس ٹی آئی کو اپنا بھی چیک اپ کروانا چاہے, ہسبینڈ کا بھی کروانا چاہے, تو وہ پورا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے آج کل یہ پیپ سمیئر بھی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ہیومن پیپیلوما وائرس ایچ پی وی کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو یہ سارا, تو یہ ساری چیزوں سے جو ہے پھر ایک بڑا لنک ہے انفیکشن کا. کاپر ٹی انسرشن یا آپ کہہ لو انٹرایوٹرائن ڈیوائسز پر بڑا ویک لنک ہے. اگر اسٹرلائزڈ اس میں رکھا جائے تو اونلی یہ ہے کہ 20 ڈیز میں اس کا تھوڑا سا رائز ہو جاتا ہے انسیڈنس عام پاپولیشن سے. ادروائز وہ جو ہے ٹھیک ہے, وہ اتنا نہیں ہوتا. اگر اسٹرلائزڈ میں رکھے تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی. تو یہ کاز ہو سکتی ہے جو اس وقت میرے مائنڈ میں آ رہی ہے, پین لوور ایبڈومن کی. ہوتا کیا ہے کہ انفیکشن جب ہو جاتی ہے, اگر تو یہ ایکیوٹ انفیکشن ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے, پیشنٹ کو فیور ہوگا, پین سویئر پین ہوگی لوور ایبڈومن میں. اور اس کے علاوہ جب الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایپسس بنی ہو, تو اس میں جو ہے پس بنی ہو. تو جو اینٹی بایوٹک ہائی ڈوز اینٹی بایوٹک اس میں دیتے ہیں آئی وی. اگر وہ نہیں ہو رہی یا ڈیٹیوریٹ کر رہی ہے تو پھر اس میں بعض دفعہ ہمیں لیپروٹمی آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے, پس کو ڈرین کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری, اور اگر یہ ایکیوٹ نہیں بنتی تو پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ کرونک انفیکشن بنتی ہے. وہ بھی بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایڈہیشن فارمیشنز بن جاتی ہے اندر, اور اس سے جو ہے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, ایکٹوپک پریگننسی اور سب فرٹیلیٹی, پریگننسی ہونے میں پرابلم. اور پھر سب سے جو پرابلمٹک چیز ہے کرونک پیلوک پین. یہ جو پین ہے یہ بہت پرابلم دیتی ہے. انٹرکورس کے بعد پین, پیریڈس میں پین, ہر وقت پین. تو وہ یہ بڑی پرابلم, ان کی پھر روٹین کے کام نہیں وہ ہو سکتے. سم ٹائم میڈم ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اوویرین سسٹ جو ہوتی ہیں ان کو ڈرلنگ کر دی جاتی ہے سرجری کے تھرو, یا لیزر کر دیا جاتا ہے, تو کیا وہ بار بار بن سکتی؟ ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی بن جائے. جن میں یہ نہیں ہے کہ یہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہے. پرماننٹ ٹریٹمنٹ تو ایسا کوئی ابھی ایوالو ہی نہیں ہوا, مگر یہ ہے کہ ان کے جب ہم دیتے ہیں یہ پالیسسٹک اووریز سے ریلیٹڈ جو سب فرٹیلیٹی ہے یوزلی اس میں, کہ وہ رسپانس ہی نہیں دے رہی ہیں, جو اووولیشن انڈکشن تھیراپی دے رہے ہیں ہم, اور ویٹ بھی ریڈیوس کر لیا, تو اس میں جو ہے پھر یہ اوویرین ڈرلنگ لیپروسکوپیکلی, یہ از دا آنسر, لیپروسکوپک ڈرلنگ. تو اس سے پھر اووولیشن پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. مگر ہاں ان دا لانگ رن دوبارہ بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ پرماننٹ. کچھ کیس ہمارے پاس کلینکل ٹرائل میں ایسے بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ ان کی سسٹ جو ہے ان کو ریموو کیا گیا یا اس کی لیپروسکوپک کی گئی, لیکن چونکہ انہوں نے آگے بچے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی یا ہسبینڈ بچے نہیں لینا چاہ رہا, تو کیا اس میں بھی اس کے کوئی ایفیکٹ ہوتے ہیں بار بار بننے کے؟ کہ اگر وہ پریگننٹ نہیں ہونا چاہ رہی اور اس کا کوئی تعلق ہے سسٹ بننے سے, اس کا ایسا ڈائریکٹ, اگر اس کے ہارمون روٹین میں صحیح ہو رہے ہیں, ریگولر پیریڈس آ رہے ہیں, تو ان لائکلی ہے, اس کا کوئی اس سے نہیں. اگر وہ کوئی فیملی بلکہ اگر آپ یہ بات کرو کہ فیملی پلاننگ وہ پریکٹس کر رہی ہے, اور جو فیملی پلاننگ وہ کر رہی ہے بائی دا میتھڈ آف کمبائنڈ اورل کانٹراسیپٹیو پلس, تو وہ تو بلکہ پروٹیکٹیو ہے سسٹ بننے سے. وہ سسٹ ہی نہیں بننے دیتے, وہ پروٹیکشن دیتے ہیں اینڈومیٹریل کارسینوما کو, اوویرین ٹیومرز کو, کیونکہ وہ بیلنس میں ایسٹروجن پروجیسٹرون دونوں. ہاں, اگر ان اپوزڈ کوئی ایسٹروجن لیتا جا رہا ہے اس میں سسٹ بننے کے چانسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض ہے کہ کچھ پیشنٹ اس طرح کی بھی آتی ہیں کہ پیشنٹ کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ہسبینڈ نے اپنا آپریٹ کرا رکھا ہوتا ہے, یہ فارنر کیس ہمارے پاس آتے ہیں, تو اس میں اس سسٹ کا کیا رول؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ یہ قصہ ہوا تھا. میں جب میرا خیال ہے آج سے کوئی 25-28 ایئرس پہلے, ایک پیشنٹ تھی, اس نے دوسری شادی کی, پہلے ہسبینڈ سے 3 بچے تھے. تو وہ آیا کرے ہماری جو سپروائزر تھی ان کے پاس یہ اسی کا ٹریٹمنٹ لینے, انفرٹیلیٹی کا, پریگننٹ ہی نہیں ہو رہی. تو ہماری جو میڈم تھی انہیں یہ خیال تھا کہ پہلے 3 بچے ہیں, ہسبینڈ کو کیا ہی ہوا ہوگا. تو پھر انہوں نے جب بار بار آئی تو انہوں نے اس کا سیمن انالیسس کروایا ہسبینڈ کا, اور وہ ایزوسپرمک تھا. کیونکہ اس نے ویزیکٹمی کرائی ہوئی تھی کہ بیوی کو بتائے بغیر. وہ بیچاری کھپ رہی ہے دوسری بیوی, میں پریگننٹ ہو جاؤں. تو جو ہے اگر اس نے جو ہے سسٹ بننا یا پالیسسٹک اوویرین سنڈروم اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ پریگننسی نہیں چاہ رہی, ہسبینڈ نہیں چاہ رہا.
اس کا اپوزٹ ہے کہ پولیسسٹک اووریز پریگننسی نہیں ہونے دے رہی ہوتی کیونکہ این اووولیشن ہو رہی ہوتی ہے نا باڈی میں یہ سارا. تو اگر ہم اس کی ڈائٹ کی طرف آئیں کہ ہم نے جب ہم بیٹھتے ہیں کلینکس میں ہم سب بھی اپنے تو ہمیں کس طرح کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے تو بچوں کو بتانا ہے, ان کی مدرس کو ساتھ بٹھانا ہے اور بچوں کو موٹیویشن دینی ہے کہ آپ کی لائف ہے اور یہی ٹائم ہے کہ آپ نے اچھے لگنا ہے اور وہی ٹائم آپ اتنا اوور ویٹ ہوئے بنائیں گے اسی پہ چلیں. ہاں تو وہ تو پھر انہیں ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے ڈائٹ سے اسٹارٹ کرنا ہے. وہی 4 پوائنٹس جو ہے ڈائٹ, آپ نے کرنا ہے ایکسرسائز, سلیپ اینڈ اسٹریس, ان 4 کے پوائنٹس کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اب یہ جو ہے لائف سٹائل میڈیسن ایز اے سبجیکٹ بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں انٹروڈیوس ہو گئی ہے. تو اس کا جو ہے اس میں اب اگر ڈائٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے جو ہیلدی اصول پرنسپلز ہیں ڈائٹ کے وہ ہمیں ان کو بتانے چاہیے, جو جس میں ہے کہ نیچرل فوڈ لیں. اب پہلے زمانے میں یا ابھی بھی ہماری زبان میں نیچرل فوڈ کو کہتے ہیں دیسی خوراک. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ کھایا کرتے تھے نا دیسی خوراک ہمارے بڑے, تو یہ تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. تب جو ہے وہ نئی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہوتی تھی اور باقی معاملات بھی نہیں ہوتے تھے. کتنا ہیلدی لائف سٹائل تھا. اور وہ جو وہ کس کو کہتے ہیں نیچرل, کہ جس میں جو ان ریفائنڈ ان پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں, جیسے آپ چکی کا آٹا ہول گرین لے لو, یہ ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے ڈائٹ لینی ہے آرگینک فوڈ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, ظاہر ایکسپینسو ہے یہ چیزیں. ڈیری میں بھی لوگ جاتے ہیں, ڈیری میں اب لائف سٹاک جو ہے وہ بھی انہوں نے ان کو ایسے پالا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے اوپر وہ گراس کھائیں. ایک تو یہ کریں, دوسرا یہ کہ ان ڈیو گروتھ ہارمونس نہیں لگائے ہوتے ان کے اوپر, انجیکشن لگا کے دودھ نہ نکالیں, وہ چیزیں نہ ہو. نمبر 2 نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے فوڈ ڈسپلن رکھنا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. فوڈ ڈسپلن کیا چیز ہے؟ فوڈ ڈسپلن ہے کہ آپ جیسے اٹھتے ہو بریک فاسٹ کرتے ہو, ود ان ہاف این آور بریک فاسٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے 9 بجے سے پہلے بریک فاسٹ ہو جائے. لائٹ لنچ رکھ لیں اور جو رات کا جو ہے وہ بھی آپ نے 7 نہیں تو 8 بجے سے پہلے آپ نے کھانا فنش کر دینا ہے. پھر 8 سے صبح 9 یا 8 کے درمیان میں گیپ دینا ہے جی. اور اس کے علاوہ جو پانی اور جتنے بھی ڈیزرٹس ہیں کھانے سے ہاف این آور بیفور لو یا پھر 1.5 آور آفٹر. ان کے ساتھ کمبائن نہیں کرنا, کیونکہ یہ جو پروڈکٹس بناتے ہیں اسے اوبیسٹی, ہائپر ٹینشن, اگر آپ لائف سٹائل میڈیسن پڑھو اور ہر ڈاکٹر کو وہ پڑھنی بھی چاہیے, کیونکہ ہم نے نیچرل وے میں بھی تو کاؤنسلنگ کرنی ہے, ہم نے صرف میڈیسنس تو نہیں دینی, پہلے تو یہی کرنا ہے ہم نے. اور اس کے علاوہ ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کھانے میں کیا پرائیورٹیز ہوں. پرائیورٹیز وہ ہوں کہ جیسے, اور کھانا کتنا ہے بھوک رکھ کے کھانا ہے, جو ہمارے نبی نے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اچھا, اب ہمیں ان کو آپشن ایک ایک کر کے بتانی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ سب سے پہلے آ جاؤ کاربس پہ آ جاؤ. ہم نے جو کاربوہائیڈریٹ دینے ہیں ان کو دینے ہیں ان ریفائنڈ ان پروسیس, جس میں جو بڑا اچھا ہے, اور یہ ہول گرین یہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے. ان کو وہ بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا نہیں دینا, ابھی ہم دینے کی بات کرتے ہیں. تو کاربوہائیڈریٹ یہ لے لیں گے, اور اگر فیٹ دینی ہے تو ہم نے ان کو دینی ہے سیچوریٹڈ فیٹ بالکل نہیں دینی, ہم نے انہیں دینا ہے ہیلدی فیٹ. اور وہ کس میں ہمیں ملے گی؟ اولیو آئل ہو گئے, آئلی فش ہو گئی, سیڈز, نٹس, یہ والی فیٹ ہوگی. نمبر 3 پروٹین آ گئی. پروٹین انہیں چاہیے لین پروٹین, وائٹ میٹ میں وہ ملے گی ہمیں, جیسے چکن اور فش. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہڈن فیٹ نہیں ہوتی. جو ریڈ میٹ ہے پولیسسٹک اووریز میں, اس میں ہڈن فیٹ ہے, بیڈ سیچوریٹڈ فیٹ ہے اس میں, اور ہڈن فیٹ بھی ہے, تو وہ نہیں اس میں ان کو پی سی او ایس والوں کو نہیں دینی. اور اس کے علاوہ جو پروٹین یہی لیگیوم, سیڈز, یہ والی وہ سارا ہو گیا. پھر انہیں بوائل ایگ وغیرہ کا بھی یوز کر سکتے ہیں, بوائل ایگ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسے. اچھا, ڈیری میں جو ہے نئی چیز جو ہے پی سی او ایس کو نہیں دینی ملک جیسے, کیونکہ اس میں ایک پروٹین ایسی ہوتی ہے جو ٹیسٹوسٹیرون لیول کو اس کو میٹابولائز کرنے سے روکتی ہے, تو لیول ٹیسٹوسٹیرون کا بڑھاتی ہے. اور آلریڈی پرابلم پی سی او ایس میں ٹیسٹوسٹیرون کا انکریز لیول ہے, اسے انسولین ریزسٹنس انکریز ہوتی ہے, تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ ہمیں ان کو ایسی بھی چیزیں دینی ہیں جو اینٹی انفلیمیٹری ہے, کیونکہ انفلیمیشن بھی ایک کاز ہے, تو وہ بیریز بہت اچھی ہیں اس کے لیے. اور پھر وہی ساری چیزیں گرین لیفی ویجیٹیبل, اولیو آئل, ان ساروں میں اینٹی انفلیمیٹری ہے.
ٹھیک. پھر اب بات کریں کہ فروٹس کی، تو ہمیں بیسیکلی ہمیں انہیں کیلری ڈیفیسٹ ڈائٹ دینی ہے، لو گلائسیمک انڈیکس ڈائٹ دینی ہے، یعنی غیر ضروری ڈائٹ نہیں کرنی. اور وہ ڈائٹ دینی ہے. جیسے اگر ہم فروٹ کی بات کریں تو میں انہیں سمجھاؤں گی کہ بیٹا آپ نے لو گلائسیمک انڈیکس فروٹ لینے، تو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں کہ وہ فروٹس ہیں جو کہ جب آپ کھاتے ہو تو ایک دم شوگر لیول نہیں انکریز کرتے، کیونکہ جب ایک دم شوگر لیول انکریز ہوگی تو اس کو فالو کرتے ہوئے انسولین بھی انکریز ہوگا، اور ہماری باڈی میں آلریڈی ان پی سی او ایس میں آلریڈی انسولین انکریز ہوتا ہائپر ہے. انسولینیا ہوتا ہے. اور ان کی ایگزامپل کیا ہے لو گلائسیمک میں؟ اورنج ہو گئے، ایپل، امرود، پیچ، یعنی وہ جن کا 50 سے نیچے آپ سمجھو، glycemic index ہے. اور یہ آپ یہ سمجھو کہ جن کا کھانے کو زیادہ دل نہیں زیادہ دل چاہتا ہے آم کھاؤ، کیلے کھاؤ مگر پھر وہ یہ ہے کہ آپ بیلنس درمیانے سائز کے اس کی درمیانے سائز کے. اور اسی طرح ویجیٹیبلس جو ہیں اس میں آپ نے جو ہے نا ایک اور چیز ہے اس میں بتا دوں کہ برائٹ کلرڈ ویجیٹیبلس جو ہے نا دے آر فل آف اینٹی آکسیڈنٹس اینڈ اومیگا 3، تو وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہو گئیں. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ہی اوائڈ ہوتی ہیں؟ ہاں، اس میں جو ہے نا پی سی او ایس میں اگر آپ فیٹ سے آ جاؤ، بیڈ فیٹس جس میں اگر ہم کولڈ ڈرنک کی بات کریں، جوسز کی بات کریں، میں اس طرف بھی آتی ہوں، وہ آپ نے بالکل، بلکہ فریش جوس بھی نہیں لینا. کیوں؟ فریش جوس میں اگر آپ نے ایک ایپل کھانا ہے نا، وہ 3-4 ایپل کا وہ جوس بنا ہوگا، اور وہ جو جوس ہے وہ ایک دم شوگر لیول کو انکریز کرتا ہے، لیور پہ پریشر ڈالتا ہے. تو آپ نے وہ تک نہیں لینا. اور کہاں کی بات کریں کہ آپ نے سافٹ ڈرنک نہیں لینے، ملک شیک جن فریڈس، ہاں یہ چیزیں نہیں لینی. آپ نے پروسیسڈ یہ میٹ نہیں لینے، یہ جو ڈبوں میں شوارما، بیکری آئٹمس، اور یہ جو ہے اس ٹائپ کی چیزیں، مفنس، چاکلیٹ، بالکل اس طرح کی چیزیں یہ بالکل نہیں، یہ اوائڈ کرنی ہے. گرین لیفی ویجیٹیبل بہت اچھی ہیں. میڈم ہمارے پاس ٹائم ختم ہو چکا، لاسٹ 2 منٹ ہے ہمارے پاس، اور آخری 2 منٹس کے اندر پروفیسر ڈاکٹر مونا ظفر کا پبلک کے نام کیا پیغام، اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرے؟ کانٹیکٹ کرنا میرا کوئی مشکل نہیں ہے. میں ایک تو میں نے جیسے ابھی بتا دیا اتفاق ہاسپٹل میں ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. باقی میں چغتائی میڈیکل سینٹر میں ہوں، ان کی سینئر کنسلٹنٹ، لالک چوک کی جو برانچ ہے وہاں پہ میں ہوتی ہوں. اور تھرڈلی میں 1 دن ہیلسیون میڈیکل سینٹر میں ہوتی ہوں. میرا جو ہے پیغام پبلک کو یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے نا نیوٹریشن پہ تو بہت بات ہوگی، نیوٹریشن ڈیورنگ پریگنینسی اور یہ سارا کچھ جو ہے پی سی او ایس، ہمارا لائف سٹائل کیا ہوگا، اور یہ سارا ہو گیا. میں آج کل ایک اور چیز پہ بھی بڑا ایمفیسس دے رہی ہوں کہ ہمیں پیرنٹ بننے سے پہلے ہمیں پریپیئر ہونا ہے. کیونکہ جو بھی یہ جا رہی ہوتی ہیں میں نے پریگننٹ ہونا ہے اور یہ سارا، تو میں ہسبینڈ وائف دونوں سے کہتی ہوں کہ کیا آپ پریپیئرڈ ہو؟ کیا ہسبینڈ نے اپنے اینگر ایشو پہ قابو پا لیے؟ کیا وائف نے اپنے اٹینشن سیکنگ بیہیویئر اور جو ہوتی ہر انسان میں ہوتی ہے، ہم میں بھی، تو ان کو پہلے آپ نے کرنا ہے، کیونکہ پھر بچہ سہم جائے گا جب دنیا میں آئے گا. تو بس خوش رہیں، آباد رہیں. آباد ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی خوبصورت اور مدلل گفتگو کی، اور میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا یہ گھنٹوں پہ محیط گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن جب ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے دوبارہ ٹائم لیں اور پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ نئے سوال و جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں. اگر آپ کو ہمارے اس پروگرام سے متعلقہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی سوال و جواب آپ کرنا چاہ رہے ہوں، کومنٹ باکس میں آئیے، کومنٹ میں لکھیں، نیگیٹو لکھیں یا پوزیٹیو لکھیں، لیکن ضرور لکھیں. جب آپ لکھتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو ہماری آواز سٹرونگ ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا پروگرام ڈیزائن کیا جائے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. مجھے، میری پروڈکشن ٹیم اور پروفیسر ڈاکٹر مونا ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.